السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ناظرین، پچھلے 12 گھنٹے میں جو اہم خبریں ڈیولپ ہوئی ہیں اس کی تفصیلات سے آپ کو آگاہ کریں گے. پچھلے ویلاگ میں ہم نے بلوچستان میں جو پنجابی مسافر تھے جنہیں ٹارگٹ کیا گیا تھا اس کی تفصیلات سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا تھا. اس وقت انیشل رپورٹس آ رہی تھی، اس کی اب تازہ ترین اپڈیٹس جو ہیں وہ ہمیں موصول ہوئی ہیں، اس کے بارے میں بھی میں آپ کو آگاہ کروں گا. اس کے ساتھ ساتھ سیکورٹی فورسز کو جناب ایک بڑی کامیابی جو ہے وہ حاصل ہوئی ہے اور BLA کا ایک بڑا کمانڈر جو ہے وہ مارا گیا ہے. ہارون بلوچ اس کا نام ہے. اس کی تفصیلات بھی میں تھوڑی دیر میں جو ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اس وقت بلوچستان کے اندر کئی جگہوں کے اوپر جو ہے وہ دہشت گردوں کی جانب سے جو ہے وہ حملے کرنے کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے. کہیں پہ روڈ بلاکس کر کے اور کہیں پہ گوریلا وارفیئر کے اندر جو ہے وہ انوالو ہو کے اس قسم کی تخریب کاری جو ہے وہ کی جا رہی ہے. اس کی تمام ڈیٹیل جو ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور ساتھ ساتھ ملکی سیاست کے اوپر بھی بات کریں گے. پاکستان تحریک انصاف کے لیے کوئی اچھی خبر آج ایک نہیں آئی ہے جس کی وجہ سے وہ کافی پریشان ہوں گے، وہ تفصیلات بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اور ساتھ ہی ساتھ بھارت سے ایک بڑی مزے کا خیز قسم کی بات، وہ شخص میرا خیال میں جو ماسٹر مائنڈ ہے پاکستان کے اندر دہشت گردی پھیلانے کا، پاکستان کے خلاف جنگ کرنے کے حوالے سے جس کا سب سے مرکزی کردار ہے، اس کا ایک بیان سامنے آیا ہے اجت دوول کا. تو اس کو بھی ڈسکس کریں گے ویلاگ میں آگے چل کے. تو ان تمام خبروں کو جو ہے وہ جاننے کے لیے اینڈ تک ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں رہیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. ساتھ ہی ساتھ 27 یوٹیوبرز جن کو بند کرنے کے حوالے سے یا بلاک کرنے کے حوالے سے حکومت پاکستان نے جو ہے کارروائی کا آغاز کیا تھا، اس میں حکومت پاکستان کو جو ہے وہ پہلے ناکامی کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑا ہے. یہ کیا معاملہ ہے، اس کی ڈیٹیلز بھی آپ سے شیئر کریں گے. سب سے پہلے آئی وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ بلوچستان، کیونکہ اس وقت حالات وہاں پہ بہت ٹینس ہیں. اس کی ڈیٹیلز جو ہے میں سب سے پہلے آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. پچھلے ویلاگ میں آپ کو کنفرم نمبرز نہیں بتا سکتا تھا کیونکہ متضاد رپورٹس آ رہی تھی. انیشلی جب بھی کوئی خبر آتی ہے تو اسکیچی ہوتی ہے کافی، اسے آپ کو جو ہے وہ کنفرم کرنا ہوتا ہے. تو میں نے پچھلے ویلاگ میں بھی یہ بات کہی تھی کہ جی جو بلوچستان حکومت کے ترجمان ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک ہمیں ان افراد کی ڈیڈ باڈیز ریکور نہیں ہوتی تب تک ہم ایگزیکٹ نمبر جو ہے وہ نہیں بتا سکتے. ناؤ افسوسناک طور پہ وی ہیو ٹو کنفرم کہ 9 افراد جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں ان تخریب کاروں، ان دہشت گردوں کے ہاتھوں، اور ان کا سب کا تعلق جو ہے وہ پنجاب سے تھا. اور ان کی جو باڈیز ہیں، ڈیڈ باڈیز ہیں، وہ اب ڈیرہ غازی خان میں جو ہے جو کمشنر ہیں انہوں نے اسے ریسیو کیا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ان مرنے والے افراد کا تعلق جو ہے وہ لاہور، گجرات، خانیوال، گجرانوالہ، لودھرا اور ڈیرہ غازی خان سے جو ہے بتایا جاتا ہے. مجھے یہ پتہ لگا ہے افسوسناک طور پہ، آئی ایم سو سوری دیٹ آئی ہیو ٹو شیئر دیز ڈیٹیلز. ان افراد میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنی فیملیز کے ساتھ ٹریول کر رہے تھے اور ان لوگوں کو، مردوں کو جو ہے وہ پن پوائنٹ کر کے اتار کے ان کی فیملیز دیکھ رہی تھیں اور ان کے سامنے جو ہے انہیں قتل کیا گیا ہے. اب آپ صرف اندازہ کیجئے کہ کتنی مطلب وحشت سے بھری ہوئی ان دہشت گردوں کی کارروائیاں ہیں کہ آپ اپنی فیملی میں بچوں کے سامنے جو ہیں ان کے باپ کو قتل کیا جا رہا ہے. اس میں انہی 9 مرنے والوں کے اندر جو ہے وہ 2 افراد بھی ایسے تھے جو کہ بھائی تھے، سگے بھائی تھے. دونوں کو جو ہے وہ قتل کر دیا گیا. اور یہ ان کا نام جو ہے وہ عثمان اور جابر بتایا جاتا ہے. اور یہ بتایا گیا ہے کہ وہ اپنے والد کے انتقال پر جنازے میں شرکت کے لیے جو ہے وہ پنجاب سے بلوچستان کی طرف جا رہے تھے. ان کے والد جو ہیں وہاں پہ بتایا جاتا ہے بلوچستان میں جو ہے وہ ایک کک کا کام کرتے تھے اور ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. اور یہ صبح جو ہے وہ ان کے جنازے میں شرکت کے لیے جا رہے تھے جب ان دہشت گردوں کی جانب سے جو ہے ان بسوں کو روکا گیا اور ان اتار کے جو ہے وہ ان دونوں بھائیوں کو بھی جو ہے وہ شہید کیا گیا. اب آپ سوچئے کہ ایک ہی گھر میں جو ہے وہ 3 ڈیتھس کے بعد جو ہے وہاں پہ کیا صورتحال ہوگی، عورتوں کی، بچوں کی، فیملی ممبرس کی وہاں پہ کیا صورتحال ہوگی جب یہ خوفناک خبر جو ہے ان کے گھر پہ پہنچی ہوگی. بہرحال سیکورٹی فورسز کی جانب سے جو ہے وہ اس کے اوپر بھرپور کارروائی جو ہے وہ کی جا رہی ہے. اور اسی سلسلے میں پچھلے 24 گھنٹے میں یہ بھی رپورٹ ہوا ہے کہ BLA سے تعلق رکھنے والا ایک دہشت گرد ہے ہارون بلوچ، اسے جو ہے وہ مارا گیا ہے، اس کو ٹریس کیا گیا، اسے مارا گیا ہے. اس کے بارے میں ہارون بلوچ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ نوشکی سے اس کا تعلق تھا. 2002 سے یہ BLA کے اندر جو ہے وہ کاروائیاں کرتا تھا. پہلے یہ اربن سینٹرز میں، بڑے شہروں کے اندر جو ہے وہ کاروائیاں کرتا تھا. بعد میں اسے جو ہے جب یہ آئیڈینٹیفائی ہو گیا تو پھر اسے چھپنے کے لیے جو ہے وہ پہاڑی علاقوں کی طرف جو ہے وہ بھیج دیا گیا. لیکن سیکورٹی فورسز نے جو ہے اسے ڈیٹیکٹ کیا اور اس کے بعد ایک آپریشن کے اندر جو ہے وہ یہ مارا گیا ہے. اس نے قلات، نوشکی اور خاران کے ایریاز کے اندر جو ہے
وہ دہشت گرد کارروائیاں جو ہیں وہ کی تھیں. اس کے ساتھ ساتھ BLA کی جانب سے یہ کلیم کیا جا رہا ہے, وی کی ناٹ کنفرم دس آبویسلی, جب تک آفیشیل سورسز سے جو ہے اس کی کنفرمیشن کوئی نہیں آتی, لیکن BLA یہ کہہ رہی ہے کہ جناب ہم نے پچھلے 24 گھنٹے کے اندر جو ہے سوراب کے اندر بھی دہشت گردی کی کارروائیاں کی ہیں, اور انہوں نے کہا کہ جی اس کے اندر بھی سیکورٹی فورسز کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا گیا. اب عام طور پہ BLA یا BLF ان دونوں کے حوالے سے ماضی کے اندر خاص طور پہ جب جعفر ایکسپریس کا بھی واقعہ ہوا تھا تو انہوں نے بڑے بڑھا چڑھا کے نمبرز جو ہیں وہ پیش کیے تھے, 180 170 اس طرح کے نمبرز جو ہیں انہوں نے بتایا تھے کہ جناب ہم نے اتنے سیکورٹی اہلکاروں کو جو ہے وہ ہم نے شہید کیا ہے. لیکن بعد میں پتہ لگا تھا کہ وہ نمبرز جو ہیں وہ انفلیٹڈ نمبرز تھے, تعداد جو ہے وہ 30 کے آس پاس بنتی تھی, لیکن انہوں نے اسے 170 180 تک جو ہے وہ ڈکلیئر کر دیا تھا. تو اب اس واقعے کے حوالے سے سوراب کے حوالے سے گدر کا یہ ایریا ہے جہاں پہ یہ لوگ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ جی ہم نے 18 سیکورٹی فورسز کو جو ہے سیکورٹی اہلکاروں کو جو ہے وہ نشانہ بنایا ہے. لیکن obviously there is no official confirmation for this. یہ ایک دہشت گرد تنظیم جو ہے جو اپنے میڈیا آؤٹلیٹس کے ذریعے جو پروپیگنڈا کرتی ہے, یہ وہاں پہ وہ لوگ اس چیز کا جو ہے وہ کلیم کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کلیم کیا جی پنجگور کے اندر جو ہے وہ ایک ID ڈیوائس بھی جو ہے اس کے ذریعے بھی سیکورٹی فورسز کو جو ہے نشانہ بنایا گیا ہے. اور مچھ کے علاقے کے اندر جو ہے وہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ عبدالغفار نامی جو ایک بیسکلی امن پسند شخص تھا اور حکومت کی جو ہے وہ معاونت بھی کرتا تھا, ان دہشت گردوں کو آئیڈینٹیفائی بھی کرتا تھا, اسے انہوں نے جو ہے وہ شہید کیا ہے. تو پاکستان کی حکومت کا جو ساتھ دیتا ہے یا سیکورٹی فورسز کا جو ساتھ دیتا ہے, یہ دہشت گرد جو ہیں ان کو بھی ٹارگٹ کرتے ہیں. یہ اتنے سنگ دل اور بے رحم افراد ہیں. تو بہرحال سیکورٹی فورسز کی جانب سے جو ہے وہ یہ کارروائیاں جاری رہے گی. ذہن میں رکھیے گا, مجھے بار بار فیلڈ مارشل عاصم منیر کا وہ بیان یاد آتا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بلوچستان کو جو ہے وہ پاکستان سے الگ کر سکتے ہیں, آپ کی ہمت بھی نہیں ہو سکتی, آپ کی جرت بھی نہیں ہو سکتی, آپ یہ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے آپ. تو یہ بیسکلی گوریلا وارفیئر ہے, اور اس کے اندر بیسکلی یہی کیا جاتا ہے کہ ان ایریاز کو آئیڈینٹیفائی کر کے, آبویسلی بلوچستان کا ٹرین جو ہے وہ ٹف بھی ہے, ڈیفیکلٹ بھی ہے اور واسٹ بھی ہے, ایکسپینڈڈ ہے. تو اس موقع کے اوپر گوریلا وارفیئر کی جو کارروائیاں ہیں وہ کرنا ان لوگوں کے لیے آسان ہوتا ہے. یہ کوئی بھی جگہ دیکھتے ہیں جہاں پہ ویکنسی ہو, جہاں پہ سیکورٹی فورسز نہ ہوں, آبویسلی سیکورٹی فورسز کی بھی جو ہے وہ ایک لمیٹیشنز ہیں کہ وہ ہر جگہ پہ ہر وقت تو نہیں ہو سکتی. تو یہ ان جگہوں کے اوپر جو ہے جہاں پہ دیکھتے ہیں کہ سیکورٹی فورسز موجود نہیں ہیں, وہاں پہ اس طرح کے نہتے شہریوں کو بسز کے اندر جو ٹریول کر رہے ہوں ان کو اس طرح ٹارگٹ کرتے ہیں. جعفر ایکسپریس کو بھی اسی طرح ٹارگٹ کیا گیا تھا کہ اس کو روک کے جو ہے اس کے بعد وہ سارا جو ہاسٹیج ٹیکنگ کا جو پورا ایک ڈرامہ جو رچایا گیا وہ سارا بیسکلی صرف اٹینشن گریب کرنے کے لیے تھا, اور اس کے لیے معصوم افراد کی جو ہے وہ جانیں ضائع کی جاتی ہیں اس قسم کی حرکتوں کے اندر. اسی سلسلے میں جو ہے وہ شیخ وقاص اکرم صاحب کی جانب سے بھی جو ہے وہ آج بیان آیا. انہوں نے اس پورے سانے کی پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے جو ہے وہ شدید الفاظ میں جو ہے انہوں نے مذمت کی ہے, اور ساتھ ہی صاف کہا ہے کہ جی دہشت گردوں کو جو ہے وہ انصاف کے کٹہرے میں لا کے ضرور کھڑا کیا جائے. ملیشیا کے دارالحکومت کوالالمپور میں اسحاق ڈار صاحب وزیر خارجہ وہ تقریر کر رہے تھے. انہوں نے کہا جی پاک بھارت ملٹری ٹو ملٹری سیز فائر ٹھیک چل رہا ہے, مگر بھارت کی سیاسی قیادت سے ہضم نہیں ہو رہا. بھارت نے سندھ طاس معاہدہ معطل کر کے عجیب حرکت کی ہے. بھارت نے پاکستان کا نہ پانی روک سکتا ہے پاکستان کا, اور نہ اس کا رخ موڑ سکتا ہے. سندھ طاس معاہدے کے معاملے پر ہم نے جواباً بھارتی ایئر لائنز کے لیے حدود بند کی. بھارت اب دنیا میں تنہائی کا شکار ہے. کابل جا کر چائے پینے اور دہشت گردوں کے لیے سرحد کھولنے سے جو ہے وہ ہمیں نقصان ہوا ہے. وہیں پہ آج ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر جو ہے جنگ اور دی نیوز کے اندر آئی ہے. قاسم صاحب ہیں, سینئر جرنلسٹ ہیں, انہوں نے یہ خبر دی ہے. انہوں نے کہا جی پاکستان میں محکمہ تحفظ نباتات اور وزارت قومی غذائی تحفظ و تحقیق میں 4 ارب روپے مالیت کی کرپشن کا ایک بڑا سکینڈل جو ہے وہ سامنے آیا ہے, جس میں بھارت سے میتھائل برومائڈ نامی ممنوعہ کیمیکل غیر قانونی طور پہ جو ہے وہ درآمد کیا گیا ہے. انڈین میتھائل برومائڈ کو جعلی اجازت ناموں پر پاکستانی سپلائی چین میں داخل ہونے دیا گیا. یہ درآمد ایسے وقت میں کی گئی ہے جب دونوں ملکوں کے درمیان 5 اگست 2019 سے تجارتی تعلقات جو ہیں وہ منقطع ہیں. کراچی پورٹ پر بھارت سے آئے 64,000 کلو گرام MB کے 4 کنٹینرز روکے گئے, جن کی مالیت تقریباً 9,60,000 امریکی ڈالر بنتی ہے. آپ اندازہ کیجئے تقریباً 10 لاکھ $1 ملین کے یہ کنسائنمنٹ تھی, اور ان میں سے ایک کنٹینر اپریل 2025 میں پاک بھارت فوجی کشیدگی سے صرف 4 روز قبل پہنچا, جس سے قومی سلامتی کے سنگین خدشات جو ہیں انہوں نے جنم لیا. جعلی اجازت ناموں درآمدی ریکارڈ میں ہیر پھیر سے قومی سلامتی کو خطرے میں ڈالا گیا. سیکرٹری وزارت قومی غذائی تحفظ و تحقیق وسیم اجمل نے بتایا کہ یہ ایک انتہائی اہم مسئلہ ہے. وزارت نے MB مافیا کا اجارہ توڑا ہے. ہمیں ایسی قوتوں کی جانب سے ناقابل بیان دباؤ کا سامنا رہا, اب کسی کو رعایت نہیں دی جا رہی.
اب آپ اندازہ کیجئے کہ یہاں پہ کس قسم کا جو ہے وہ بکاؤ ملازم جو ہے وہ بیٹھا ہوگا کہ جس نے انڈیا سے جو ہے وہ اس خطرناک کیمیکل کو بھی جو ہے وہ امپورٹ کرنے دیا اور وہ پاکستانی سرزمین کے اندر جو ہے وہ داخل ہو گیا، جس کی مالیت جو ہے وہ تقریباً $1 ملین اپروکسیمیٹلی بنتی ہے۔ تو ایک جگہ جو ہے وہ پاکستان اور بھارت کی جنگ جاری ہے، اور ایک جگہ آپ کے سرکاری ملازمین کے اندر جو ہیں ایسے افراد بھی شامل ہیں جو کرپشن صرف 2-4 پیسے کمانے کی خاطر جو ہے وہ لوگوں کی زندگیاں جو ہیں وہ خطرے میں ڈال دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر آئی ہے، اور وہ یہ ہے، ڈان نے اس کو رپورٹ کیا ہے کہ اسٹار لنک، ایلون مسک کا جو اسٹار لنک ہے، جو ایک سیٹلائٹ کے ذریعے آپ انٹرنیٹ جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں، اس کی سروسز جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ اس سال کے آخر تک جو ہے وہ پاکستان میں آ جائیں گی، اور ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ شاید ایلون مسک جو ہے اس کی افتتاح کے لیے وہ خود بھی شاید پاکستان آئے گا اس کے لیے۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ جی اسٹار لنک نے پاکستانی قوانین اور ریگولیٹری فریم ورک کے ماتحت کام کرنے پر آمادگی ظاہر کر دی ہے، اور توقع ہے کہ رواں سال کے آخر تک اسٹار لنک پاکستان میں اپنی سروسز کا باقاعدہ آغاز کرے گا۔ پاکستان اسپیس ایکٹیویٹیز ریگولیٹری بورڈ بین الاقوامی سیٹلائٹ ریگولیٹری فریم ورک کی تیاری میں مصروف ہے، جسے حتمی شکل دینے کے بعد اسٹار لنک کو باقاعدہ رجسٹریشن جو ہے وہ دی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب یوٹیوب چینلز، 27 مختلف یوٹیوب چینلز جن کو بند کرنے کے حوالے سے حکومت پاکستان نے جو ہے کارروائی کا آغاز کیا تھا۔ ایک جوڈیشل مجسٹریٹ نے ایک آرڈر پاس کیا تھا نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کی جانب سے، جو ہے ایک رپورٹ جمع کروائی گئی تھی عدالت کے اندر، اور یہ کہا گیا تھا کہ جناب یہ 27 یوٹیوب چینل جو ہیں وہ ریاست کے خلاف مواد بناتے ہیں اور جھوٹ کے اوپر جو ہے وہ مواد پھیلاتے ہیں، تو اس لیے ان کو جو ہے وہ یا بلاک کر دیا جائے یا بند کر دیا جائے۔ اس کے بعد جو ہے وہ یوٹیوب کی جانب سے جو ہے ان 27 یوٹیوبرز کو جو ہے وہ ای میلز گئیں، اور انہوں نے کہا گیا کہ جی حکومت پاکستان کی جانب سے ہمیں یہ ریکویسٹ آئی ہے ود اے کورٹ آرڈر، تو آپ دیکھ لیں آپ نے اس پہ کیا کرنا ہے۔ تو مختلف جو ان میں سے یوٹیوبرز تھے وہ اپنی اپنی قانونی کارروائیوں کا آغاز کر رہے تھے، لیکن 2 افراد جس میں مطیع اللہ جان صاحب شامل ہیں اور اسد علی طور صاحب شامل ہیں، ان دونوں نے جس میں ایک وکلا کی ٹیم کے ذریعے، جس میں ایک ہادی صاحب ہیں اور ایمان مزاری، ان دونوں کے ذریعے جو ہے وہ عدالت کے اندر اپیل دائر کی، اور عدالت سے جو ہے وہ انہیں ایک ٹیمپرری ریلیف جو ہے وہ ملا ہے، اور ان کی حد تک جو جوڈیشل مجسٹریٹ کا آرڈر تھا اسے سسپینڈ کر دیا گیا ہے، اور حکومت سے جو ہے اس کے اوپر جواب طلب کیا گیا ہے۔ اب یہ جو 2 افراد ہیں جن کے حوالے سے یہ ریلیف آیا، آبویسلی جو باقی 25 افراد ہیں وہ بھی اس آرڈر کے اوپر جو ہے وہ اب ریلیف کلیم کر سکتے ہیں۔ میری اطلاعات کے مطابق جو مختلف اس میں افراد ہیں وہ آلریڈی قانونی آپشنز کو جو ہیں وہ یا قانونی ریمیڈی کو جو ہے وہ اس وقت ایکسپلور کر رہے ہیں، اور موسٹ پرابلی اس آرڈر کو لے کے وہ بھی اب دیگر عدالتوں سے جو ہے رابطہ کریں گے تاکہ انہیں بھی جو ہے وہ ریلیف مل سکے۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ جو آغاز کیا تھا حکومت نے، یہ آپ کے لیے ایک بہت بڑی امبیرسمنٹ ہے، کیونکہ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ کچی گولیاں نہیں کھیلنی چاہیے اپنا۔ اسی لیے میں بار بار اس وقت بھی یہ بات کر رہا تھا کہ تقاضے پورے کرنے چاہیے۔ دونوں افراد نے کورٹ کے اندر جا کے یہی پلی لی کہ جی ہمیں تو سنا ہی نہیں گیا، اور ہمیں سنے بغیر جو ہے ہمارے خلاف سزا سنا دی گئی۔ تو اور وہاں پہ جج صاحب نے بھی جو ہے اس پوائنٹ کے اوپر انہوں نے کہا یہ بالکل بات درست ہے کہ آپ ایک شخص کو بات کرنے کا بھی موقع نہیں دے رہے، اور اس کے بعد جو ہے آپ اس کے خلاف جو ہے وہ فیصلہ سنا دیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اور اب ایک امبیرسمنٹ ہی ہوئی نا، اب آپ کو پہلے جا کے کورٹ کے اندر جا کے لڑیں کس کیس کو، پروف کریں اس بات کو کہ ان دونوں نے جو ہے ریاست کے خلاف کوئی بات کی ہے، تو جسٹ another embarrassment فار دا گورنمنٹ، اور کچھ بھی نہیں ہوا۔ اس کے علاوہ جناب دنیا نے جو ہے وہ رپورٹ کیا ہے سینٹ کے الیکشنز جو ہیں جو آ رہے ہیں خیبر پختونخوا اسمبلی کی حد تک، تو اس کے اندر حکومتی پارٹی یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف جو خیبر پختونخوا کی حکومتی پارٹی ہے، ان کے بعض ارکان نے یہ دعویٰ کیا ہے، یہ ان کا دعویٰ ہے ذہن میں رکھیے گا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اپوزیشن کے بعض ارکان نے جو ہے ہمیں پیسے آفر کیے ہیں، اور پیسے آفر کیے ہیں کہ آپ اپنا ووٹ جو ہے وہ ہمیں دے دیں تو تاکہ ہم جو ہیں وہ الیکٹ ہو سکیں۔ اچھا آپ ذہن میں رکھیے گا کہ اس کا پروف بھی جو ہے وہ سامنے آنا چاہیے۔ عام طور پہ جب سینٹ کے الیکشنز قریب آتے ہیں تو دونوں سائڈز کی جانب سے، حکومتی اور اپوزیشن بینچز دونوں کی سائڈ سے جو ہے وہ پیسوں کی بات چیت ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ پیسے کی لین دین نہیں ہوتے، کیسز ہو چکے ہیں ماضی کے اندر، پروفس بھی آ چکے ہیں، کاروائیاں کوئی نہیں ہوئی۔ میں آج تک ایک سینیٹر کا انتظار کر رہا ہوں کہ اس کو اس نظام کے اندر جو ہے وہ اس بات کے اوپر ڈی سیٹ کیا جائے کہ بھائی جان آپ نے پیسے استعمال کر کے جو ہے یہ سیٹ جیتی ہے۔ اچھا وہ وہ ایک بڑی مشہور فلم تھی عامر خان کی 3 ایڈیٹس، اس کے اندر وہ ایک کیریکٹر ہوتا ہے جو سٹیج پہ کھڑا ہو کے جو ہے نا وہ اس کا ایک بڑا مشہور ڈائلاگ ہے کہ جانتے سب ہیں بولتا کوئی نہیں ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے وہ جانتے سب ہیں کہ یہ پیسے کی ڈیلنگ ہو رہی ہے، لیکن اس نقطے کو صرف اور صرف اپنی سیاست کے لیے استعمال کرتے ہیں، جا کے اس کے اگینسٹ اینڈ تک کوئی کارروائی نہیں کرتا۔ یہ اس طرح فیل ہوتا ہے کہ اس کرپشن کے اندر ان سب کے ہاتھ جو ہیں وہ رنگے ہوئے ہیں، لیکن اس کرپشن کے خاتمے کے لیے یہ لوگ کچھ نہیں کرتے۔
اور میرے خیال میں کرپشن کے خاتمے کے لیے جو بڑا ایک آسان طریقہ ہو سکتا ہے وہ ہے شو آف ہینڈس، کلیئر کٹ شو آف ہینڈس، جس سے پتہ لگ جائے کہ آپ کا ووٹ کس کی طرف ہے. تو اس سے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، پتہ لگ جائے گا کہ کون کتنے پانی میں، کون بکا ہے اور کون ایکچولی لائلٹی کے ساتھ جو ہے وہ اپنی پارٹی لائنز کے ساتھ کھڑا ہے. لیکن کوئی یہ کرنا نہیں چاہتا. وہ اس لیے نہیں کرنا چاہتا کیونکہ روکڑا بہت بنتا ہے، اس سے بہت روکڑا بنتا ہے. اسی سلسلے میں پاکستان تحریک انصاف کی جو رہنما ہیں شاندانہ گلزار صاحبہ، انہوں نے اپنی ہی پارٹی کے ایک ٹکٹ ہولڈر کے خلاف جو ہے وہ ایک ٹویٹ کیا ہے، اور انہوں نے جو ہے وہ مرزا افریدی جنہیں پاکستان تحریک انصاف نے ایکچولی یہ ٹکٹ دیا ہے، ان کا ایک کلپ جو ہے انہوں نے شیئر کیا، اور اس کلپ کے اندر جو ہے وہ 9 مئی کے واقعے کی جو ہے وہ مذمت کر رہے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ جناب، ساتھ انہوں نے لکھا، انہوں نے کہا جس بغیرت اور عمران خان سے غداری کر کے اس کو سیٹ دینے کا وعدہ کیا گیا ہے اس کو سزائے پھانسی ہوگی. باجوہ کا جو یار ہے غدار ہے، غدار ہے. ویسے یہ کہنا نہیں چاہیے تھا باجوہ کا جو یار ہے، کیونکہ باجوہ کے یار تو آپ کے ادھر بھی بہت رہے ہوئے ہیں، مطلب پاکستان تحریک انصاف میں بھی بہت رہے ہوئے ہیں، اور ایسے ایسے رہے ہوئے ہیں کہ وہ انہیں قوم کا باپ بھی بنا دیا تھا. ایسا یار رہا ہے آپ کی پارٹی کے اندر. تو اگر تو پھر باجوہ کے یاروں کے اوپر آپ نے چلنا، تو وہ تو پھر کہانی جو ہے وہ 2017-18 سے سٹارٹ ہونی چاہیے. تو بڑا پھر اس طرح یار نکلے گا، اور ایسا یار نکلے گا کہ آپ بھی منہ پکڑ کے بیٹھ جائیں گے. آپ کو یاد ہے ایک زمانے میں آپ لوگ ہی اور آپ کے ہی یوٹیوبر جو ہے وہ بیٹھ کے کہتے تھے کہ باجوہ اور عمران خان کی جو جوڑی بنی ہوئی ہے نا، وہ کیا زبردست جوڑی ہے، وہ کیا سیم پیج ہے، اور اس کی کرامات اور فضیلت اور یہ ساری چیزیں ہمیں سمجھائی جاتی تھیں. جب ہم کہتے تھے کہ بھائی یہ اس طرح سسٹم نہیں چلتا، یہ ٹھیک نہیں ہے، تو آپ لوگ کہتے تھے کہ نہیں، آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے، یہی تو اس خوبصورتی ہے اس ہائیبرڈ نظام کی. اب جب خواجہ آصف یہ کہتے ہیں، وہ منہ سے کہتے ہیں یہ ہائیبرڈ نظام ہے، تو کہتے ہیں ہو یہ دیکھو خواجہ آصف کیا کہہ رہے ہیں، یہ کیا، یہ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہائیبرڈ نظام ہے. تو تاڑا لب جس طرح بڑا جمہوری سی، ٹھیک ہے. تو اس ہائیبرڈ نظام کی اگر جڑیں آپ نے اٹھانی ہیں، تو یہ جڑیں تو بہت پرانی ہیں. یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ جڑیں کوئی آج کی نہیں ہیں. یہ تو پہلا مارشل لاء، یہ جو ہے نا آپ کے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب صاحب، ان کے جو دادا ہیں ایوب خان صاحب، ہائیبرڈ نظام کی ایکچولی جڑیں جو ہیں وہ جو انہوں نے لوکل باڈیز کے سلسلے میں وہ پورا وہ جو ایک ڈیموکریسی کی پوری شکل ہی تبدیل کرتی تھی، پارلیمنٹ کی شکل 1962 کا آئین لا کے جو تبدیل کی گئی تھی، ہائیبرڈ نظام کی ایکچولی جڑیں تو وہاں سے شروع ہوئی تھیں. اور پھر اس کے بعد کرتے کرتے وہ اپنی شکل، اپنی انٹینسٹی، اپنی افادیت جو ہے وہ تبدیل کرتی رہی، اور کرتے کرتے آج ہم یہاں تک پہنچ گئے ہیں. خیر یہ بات پھر کہیں اور چلی جائے گی. اچھا جی، میں نے آج سے چند دن پہلے جب مخصوص نشستوں کے حوالے سے ایک فیصلہ آیا تھا، تو میں نے اس کے اندر جو ہے آپ کو ایک پریڈکشن دی تھی. تو وہ پریڈکشن جو ہے وہ جناب آج جا کے جو ہے وہ صحیح ہو گئی ہے. اور میں نے اس وقت یہ پریڈکٹ کیا تھا کہ آپ دیکھ لیجیے گا خیبر پختونخوا اسمبلی کے اندر یہ جو سیٹیں آپ نے نون لیگ، جے یو ایف اے، ان سب کو، پیپلز پارٹی، ان سب کو جو بانٹی گئی ہیں، ہوگا کیا کہ 21 تاریخ کو جو ہے وہ آپ کا سینٹ کا الیکشن ہونے جا رہا ہے، اور جو خیبر پختونخوا اسمبلی کے اسپیکر ہیں یا پاکستان تحریک انصاف ہے، وہ بھرپور کوشش کرے گی کہ اس کا اجلاس ہی نہ ہو. اسمبلی کا اجلاس اس سے پہلے ہو ہی نہ، تاکہ یہ لوگ جو ہیں وہ حلف نہ اٹھا سکیں. تو اس سلسلے میں جو اسپیکر ہیں خیبر پختونخوا اسمبلی کے، انہوں نے اجلاس بلانے سے باقاعدہ اب معذرت کر لی ہے. ذرائع اسپیکر کے پی اسمبلی کے مطابق صوبائی اسمبلی کا اجلاس بلانے کے لیے انہوں نے کہا جی میرے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. اسپیکر نے اپوزیشن لیڈر کو باقاعدہ طور پہ اس کا جواب بھی دے دیا ہے. الیکشن کمیشن کی جانب سے خیبر پختونخوا اسمبلی کو بھیجے گئے مراسلے میں کہا گیا تھا کہ 21 جولائی کو سینٹ انتخابات کے لیے خیبر پختونخوا اسمبلی کا ہال فراہم کیا جائے. نون لیگ کے بحال ارکان نے الیکشن کمیشن کو خط میں کہا ہے کہ اسپیکر کے پی اسمبلی نے حلف کے لیے اجلاس بلانے سے انکار کر دیا ہے. چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کو کہیں کہ وہ حلف لینے کے لیے کسی کو نامزد کریں، کیونکہ آرٹیکل 225(3) کے تحت ارکان کا حلف جو ہے وہ ضروری ہے. آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے کچھ اس طرح کی کارروائیاں جو ہیں وہ ماضی میں بھی ہو چکی ہیں. پنجاب کے اندر بھی ہوئی تھی جب مختلف اسمبلیوں کے اجلاس ہونا شروع ہو گئے تھے. ایک اسمبلی کا اجلاس پنجاب اسمبلی کی بلڈنگ میں ہو رہا تھا، اور ایک جو ہے وہ 500 میٹر کے فاصلے کے اوپر ایک ہوٹل تھا لاہور کے اندر ہی، ایک اجلاس جو ہے وہ وہاں پہ منعقد ہو رہا. تو ایک عجیب گڑمس جو ہے وہ مچا ہوا تھا. اب دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں کے حلف جو ہے وہ کس طرح اٹھائے جاتے ہیں. دوسرا پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے جناب جو ان کے لیے ایک بری خبر آئی ہے وہ یہ ہے کہ جناب لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے 9 مئی کو جلاؤ گھراؤ کے مقدمے میں شاہ محمود قریشی، عمر سرفراز چیمہ اور میاں محمود الرشید کی ضمانتوں کی درخواستوں کو خارج کر دیا ہے. جج منظر علی گل نے فیصلہ سنایا. درخواست گزاروں نے موقف اختیار کیا کہ پولیس نے حقائق کے برعکس مقدمہ درج کیا، جلاؤ گھراؤ سے کوئی تعلق نہیں ہے، جب سے گرفتار ہیں جیل میں ہیں، عدالت ضمانت کی درخواستوں کو منظور کرے. پروسیکیوشن نے ضمانت کی درخواستوں کی مخالفت کی اور کہا کہ ملزمان تفتیش میں قصوروار پائے گئے ہیں. عدالت
ضمانت کی درخواستوں کو خارج کرے۔ عدالت نے کارروائی کرتے ہوئے سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، سابق گورنر امت سرفراز چیمہ اور میاں محمود الرشید کی ضمانت کی درخواستوں کو خارج کر دیا۔ ملزمان کے خلاف تھانہ سرور روڈ پولیس نے جو ہے وہ مقدمہ درج کیا ہوا تھا۔ ادھر ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں شاہ محمود قریشی اور دیگر کے خلاف 9 مئی کیس کی سماعت ہوئی اور فیصلہ جو ہے محفوظ کر لیا گیا ہے۔ شاہ محمود قریشی کے وکیل علی بخاری نے موقف اپنایا کہ عدالت نے اس کیس میں کئی ملزمان کو بری کیا ہے۔ عدالت نے ملزمان کو 8 مارچ 2025 کو اس کیس میں بری کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ شاہ محمود قریشی پر الزام ہے کہ انہوں نے عمران خان کی طرف سے ویڈیو پیغام پر ان کے ماں پر توڑ پھوڑ کی ہے۔ شاہ محمود قریشی کے خلاف تھانہ ترنول میں جو ہے وہ یہ مقدمہ درج ہے۔ تو یہ جناب اب تک کی اپڈیٹس تھیں۔ ایک اور خبر جو ہے وہ ہے جناب اجت دوول کے حوالے سے، بٹ آئی ول ہولڈ اٹ۔ میں اجت دوول کے حوالے سے میں جانتا ہوں، میں نے شروع میں بات کی تھی، آئی ول ہولڈ اٹ، اور میں اگلے ویلاگ میں انشاءاللہ اس کی ذرا ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ اجت دوول جو ہے وہ کتنی بری طرح پچھلے 12 گھنٹے کے اندر ایکسپوز ہوا ہے۔ میں اس کی ڈیٹیل جو ہے ود پروفس، اس کے اوپر ہم پورا ایک ریسرچ ورک جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ود پروفس۔ تو اگلی ویڈیو کو دیکھنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔